اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 30۔ سورہ کہف میں آپ کو یاد ہوگا کہ اصلاً 3 واقعات بیان کیے ہیں، اور قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی واقعہ صرف کوئی داستان، کسی پرانی داستان کو پورا کرنے کے لیے نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس واقعے سے کچھ تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن پورا زندگی گزارنے کے کچھ اصول بتاتا ہے، اور ثبوت میں کائنات میں جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کبھی انہیں پیش کرتا ہے، کبھی تاریخی واقعات کو پیش کرتا ہے، کبھی عقلی دلائل پیش کرتا ہے، اور جہاں کہیں وہ واقعات پرانے پیش کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر خالی وہ واقعات نہیں ہوتے، بلکہ ان سے جو اصول اخذ ہوتے ہیں پھر ان کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو سورہ کہف کے شروع میں اصحاب کہف کا واقعہ گزرا کہ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے اس سسٹم سے کمپرومائز نہیں کیا جس میں وہ غیر اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ انہوں نے بستی کو چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی، وہ وہاں کچھ عرصے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ان امپورٹنٹ بات ہے کہ کتنے عرصے رہے، اور یہ بھی ان امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کتنے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں رہے، وہاں رہ کر اس نظام سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور وہاں رہ کر وہ اپنی تدبیریں کرتے رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب وہ واپس نکلے، وہاں سے آئے، تو نظام بدل چکا تھا، اللہ کی مدد آئی، اور وہاں پر لوگوں نے، جہاں انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا، وہاں لوگوں نے، عوام نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا، حکومت بدل گئی تھی۔ تو اس کے ساتھ پھر اصول بتائے قرآن نے کہ اللہ کی طرف سے حق آ گیا، اب جس کا دل چاہے، یہ اصول ہے کہ یہ اپنی چوائس پر ہے، یہ اللہ نہیں کرتا، اس میں آزادی دی ہے کہ جس کا دل چاہے وہ ہدایت کو قبول کرے، اور جس کا دل چاہے وہ ہدایت کا انکار کر دے۔ اور پھر یہی جسے تقدیر کا فلسفہ کہتے ہیں، جس کے اندر دنیا الجھی رہی ہمیشہ، ہر دور میں ہمیشہ، اس کو اور مزید واضح کیا آگے۔ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے آ گئی، جس کا دل چاہے قبول کرے، اور جس کا نہیں دل چاہے وہ انکار کر دے۔ جو نہ چلنا چاہے اس راستے پر، وہ انکار کر دے، لیکن جو نتیجہ نکلے گا اس میں، پھر وہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور رزلٹ کے معاملے میں انسان جو کچھ کرے اس کے مطابق ہمیشہ رزلٹ نکل آئے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل کی ضرورت ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے نتائج تو مرتب ہوتے ہیں، لیکن بہت سے دوسرے لوگ ہیں، ان کے اعمال کے نتیجے سے بھی ہم متاثر ہوتے ہیں۔
اس پر ہمارا زور نہیں ہے. یونیورسل فورسز ہیں، ان کے اپنے اصول اور لاز ہیں جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کائنات کی قوتیں، ان پر بھی ہمارا زور نہیں ہے. تو اللہ کے فضل کی بھی ضرورت ہے ساتھ میں. تو یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے پورے طریقے سے اللہ کی حاکمیت کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، اللہ کی سوورنٹی کے آگے پورے طریقے سے سرنڈر کر دیا، یہ ایمان ہے. اس میں ذرا بھی ان کو کوئی شک نہیں ہوا. تو اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے عمل اسی کے مطابق ہوں گے، اور پھر انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیے، یہ عمل صالح ہیں. اسی لفظ سے صلاحیت بنائے تو انہوں نے اس کا مادہ ہے صلح، پیس، کہ وہ انہوں نے جو اصول تھے، ان اصولوں سے جو اللہ کے بتائے ہوئے اصول تھے، ان اصولوں سے صلح کی. ان اصولوں سے صلح کر کے جو کام انسان کرتا ہے وہ عمل صالح ہوتا ہے. تو انہوں نے ایسے عمل بھی کیے جو ان کے ایمان کو ظاہر کرتے تھے. اگر ایسے عمل نہیں کرے تو پھر ایمان نہیں ہوتا. ایمان نظر نہیں آنے والی چیز ہے، عمل نظر آتے ہیں. اور ان دونوں کا میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اس درجے کے عمل ظاہر ہوتے ہیں. تو جو ان کا باطن اور ظاہر دونوں ایسے تھے کہ ان کے اندر کوئی تضاد نہیں تھا، انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا اپنے آپ کو، اللہ کے قانون کے حوالے کر دیا تھا. تو جو لوگ بھی ایسا کریں، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، فرمایا کہ ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جن کے عمل میں یہ توازن ہوتا ہے. ترجمہ تو خالی عام طور سے ایسے ہی کیا جاتا ہے نا کہ جنہوں نے اچھے عمل کیے، من احسن عملا، جنہوں نے احسن عمل کیے، اچھے عمل کیے. یہ احسن کا مادہ حسن ہے، اور میں کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ حسن، خوبصورتی وہاں ہوتی ہے جہاں پروپورشن ہوتا ہے، جہاں توازن ہوتا ہے، جہاں بیلنس ہوتا ہے، جہاں سنتولن ہوتا ہے. اور وہ سنتولن بگڑا اور حسن غائب. تو احسن عمل وہی ہے جو پورے طریقے سے متوازن، پورے طریقے سے سنتلت ہیں. جو ان کا ایمان نظر نہیں آتا، اس ایمان ہی کے مطابق انہوں نے ان کے عمل پھر نظر آئے، اور وہ عمل ایسے تھے کہ اللہ کا جو فطری نظام ہے اس سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. یہ اعمال صالح تھے. تو ایسے لوگوں کا اجر، ایسے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا جاتا. اس واقعے کے بعد پھر یہ اصول بتایا، فرمایا انا لا نضیع، ہم اجر ضائع نہیں کرتے. یعنی وہ بدلہ اللہ کے ہاتھ میں، نتیجہ فیوریبل برآمد ہو جائے گا یہ لازم نہیں ہے. ان کے اعمال کا تو بدلہ ملے گا، ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا. یہاں پر بھی ایک بات واضح ہے، ایسا نہیں کہ جس کا بھی دل چاہا اللہ نے، جس کو دل چاہا برے نتائج دے دیے اور جس کو چاہا اس کو اچھا نتیجہ دے دیا. ان کے عمل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، خود ان کے عمل پر. اس آیت سے بھی واضح ہے کہ یہ ان کا عمل ہے جس کا اجر ان کو اچھا ملنا ہی چاہیے. تو فرمایا کہ ہمارے پاس سے اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دینے والا اللہ ہے. یعنی جو رزلٹ برآمد ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس رزلٹ میں پھر
اس نتیجے میں پھر ضرورت اس کی پڑتی ہے کہ اللہ کا فضل ہو. یہاں پھر اس دو پہلو ہیں جن پر غور کرنا ہے یا جنہیں سامنے رکھنا ضروری ہے کہ کوئی وہ تصور جو ہے کہ بس جیسے کوئی اونچی ایگو والے سمراٹ ہوتے ہیں، سلطان ہوتے ہیں، تو اس پر قیاس نہ کریں اللہ کی بادشاہت کو، اللہ کی حاکمیت کو، اس کی ساورنٹی کو. اس کے اوپر قیاس نہ کریں کہ ذہنی رو بہکتی ہے ان کی، جیسا موڈ ہے جس وقت، کبھی بے پناہ خوش ہیں، کبھی غصے اور غیظ کا اظہار ہو رہا ہے اور اس کے اندر سارے فیصلے ہو رہے ہیں. جیسا جس وقت موڈ ہوا ایسا نہیں ہے. تو اللہ کی حاکمیت کو یہاں کے حاکموں کے اوپر قیاس مت کریں. ایسا نہیں ہے جیسا لوگوں کا تصور بنا ہوا ہے تقدیر کے فلسفے کے تحت کہ مرضی ہے جس کو جیسا دل چاہے اجر دیں گے، وہ چاہے تو اچھے اعمال تمہارے رکھے رہ جائیں اس کے باوجود جہنم میں بھیج دے، وہ چاہے تو چاہے جتنے برے اعمال ہیں خوش ہو گیا اور خوش ہونے کے بعد پھر ان سب کو کینسل کر کے جنت میں بھیج دیا. اچھے اعمال ضروری ہیں، اپنی تدبیریں ضروری ہیں، اس کا رزلٹ ملے گا. لیکن جو برائیاں ہیں، جو برے اعمال ہیں، ان کا بھی رزلٹ ملے گا. ہاں اللہ کا فضل جو ہے وہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ یہ آتا ہے پھر اس کے بعد اللہ کا فضل کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا جتنی برائی کی ہے. اس کا رزلٹ جو کچھ برے ایکشنز ہیں ان کا نتیجہ اتنا ہی برآمد ہوگا جتنی برائی کی تھی. لیکن اللہ کا فضل ساتھ میں یہ ہے کہ جو اچھے اعمال ہیں ان کا اجر اس سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اتنا ہی نہیں رہے گا. سورہ انعام کی آیت ہے یہ، من جاء بالحسنۃ، جس نے کوئی سنتلت کام کیا، اچھا کام کیا، کوئی متوازن عمل کیا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہوگا. اس کے ریزلٹس یہاں یہ اللہ کا فضل شامل ہوا. بالکل اگر برابر کا انصاف ہوتا تو پھر اجر اتنا ہی ملتا. ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہا، جس سے چاہے اچھے عمل کیے تھے اس کو اس کی مرضی کے اوپر ہے، وہ مالک ہے، اور اس کو برے نتیجے دے دیے، اسے جہنم میں بھیج دیا. نہ صرف یہ کہ اسے اچھا بدلہ ملے گا بلکہ اللہ کے فضل کے ساتھ میں ہوگا، بڑھ کر ملے گا، اتنا ہی نہیں ملے گا. یہاں برابر کا بدلہ نہیں ہے بلکہ انعام ساتھ میں شامل ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی کے ساتھ میں کوئی آیا، جس نے کوئی برائی کمائی، جس کے کرم سنتلت، جس کے اعمال متوازن نہیں ہوئے، فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو پھر اس کا جو رزلٹ برا ہے وہ جتنا اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ برائی، اس سے زیادہ انجام کے طور پر برائی اسے نہیں ملے گی. تو برائی کا اتنا ہی بدلہ اور اچھائی کا بہت بڑھا کر کم از کم 10 گنا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی طرح کا ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. برائی کا بدلہ اگر بڑھا کر دیا تو ان کے ساتھ ظلم ہو جاتا. اچھائی کا بدلہ بڑھا کر کے دیا، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا انعام ہے اللہ کی طرف سے. ان تجتنبوا، سورہ نساء کی آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تم یہ کرو کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، کبائر سے، جو بڑے گناہ ہیں، تو پھر جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ فرمایا کہ ہم ڈیلیٹ کر دیں گے، ہم ویو کر دیں گے.
لیکن بڑے گناہوں سے تمہیں بچنا ہے. یہ اتنی باریکی کے ساتھ میں کہ ہر چھوٹے بڑے کے سے ہر ایک بچتا رہے اور کسی سے کوئی چھوٹی لغزش بھی نہیں ہو. یہ صرف نبی کر سکتے تھے, انبیاء کر سکتے تھے جن کی زندگی اللہ کی نگرانی میں ہوتی تھی. یہ 100% زندگی کوئی گزار ہی نہیں سکے گا. تو جو بڑے نقصان پہنچانے والے تمہارے اعمال ہیں ان کے معاملے میں محتاط رہنا, ان کے معاملے میں کوشش اور سترک رہنا کہ ان کا نقصان ہوگا. چھوٹی چھوٹی لغزشیں بہت ہوں گی. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس سے ہر قدم پر لگاتار ہوتی ہی نہیں رہتی ہیں, بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اور بعض تو وہ ہے کہ جو ممکن ہی نہیں ہے کہ بچ کر ان سے نکل جائے. تو یہ فرمایا کہ تم ان بڑی بڑی باتوں کا خیال رکھو تو انہیں ہم ویو کر دیں گے, انہیں ہم ہٹا دیں گے. اگر یہ بھی فرمایا کہ اگر ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز, ہر چھوٹی سے چھوٹی برائی کا بھی ہم بدلہ دینے لگتے تو یہاں زمین پر کوئی بچتا ہی نہیں. ان کے سب کے ایکومولیٹ ہو کے, اکٹھا ہو کے نتیجے ایسے ہوتے کہ سب تباہ ہو جاتے. وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تعداد میں, میگنیچیوڈ میں اتنے ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی خرابیاں کہ وہ اکٹھا ہونے کے بعد پھر تباہ کر دیں انسان کو. اور بہت سی چھوٹی چھوٹی سی لغزشیں, بہت سی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں, بہت سی چھوٹی چھوٹی سی سلپس انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتی کہ کوئی غلطی ہوئی تھی. وہ اکٹھا ہونے کے بعد بہت بڑی ہو جاتی ہیں, اتنی ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ ان سے ہم تمہیں بچا لیں گے, ان کے برے انجام سے. تمہارا یہ اللہ کا فضل. تو اصول یہاں جا کر مکمل ہوا اس کا کہ اللہ نے آزادی دے دی, ہدایت کا راستہ بتا دیا. یہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا ہے کہ کسی اس کے اوپر زبردستی چلائے گا اور کسی اس کے اوپر سے روک دے گا اس ہدایت کے راستے سے. یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ صحیح اصولوں کو اختیار کرے اور غلط سے رکے. لیکن پھر اسے اللہ کے فضل کی, اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں ہوتی ہی رہیں گی. ایک تو یہ ہے کہ وہ ویو کر دی جائیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ غلطی کا جو نتیجہ ہے, برے عمل کا نتیجہ تو اسی کے مطابق ملے گا جیسا ملنا چاہیے. اچھے عمل کا نتیجہ جو ہے وہ بہت بڑھ کر ملے گا, کم از کم 10 گنا ملے گا. تو پھر یہی ان کا واقعہ بتا کر پھر یہ اصول بتائے کہ انہوں نے اس نظام کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کیا. اب اس پر ان کا زور نہیں تھا کہ باہر ان کے غار سے باہر وہ نظام بدل جاتا, اس پر ان کا کوئی زور نہیں تھا. ان کے عمل کا نتیجہ تو خالی اتنا ہی ہوتا کہ وہ بچ گئے اور آخرت میں ان کو اجر مل جائے. یہاں دنیا میں مارے جانے سے یا تباہی سے بچ گئے. تو ان کے عمل کا نتیجہ تو اتنا ہی ہوتا, لیکن وہ بڑھ کر ملا ان کو بہت. اور اللہ کی طرف سے وہ حالات پیدا ہوئے کہ باہر ان کے جس سسٹم سے وہ بچے تھے اور اس میں سے نکلے تھے اس کو تبدیل کر دیا گیا. اس پر ان کا زور نہیں تھا, انہوں نے اس کے لیے ایفرٹس کی تھیں. یہ درمیان میں سارا حصہ شامل ہوگا, اس میں عوام میں بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ جو اصلاح چاہتی ہوگی. لیکن کتنا عرصہ ہوتا ہے کہ لوگ اصلاح چاہتے ہیں لیکن نظام وہ چلتا رہتا ہے جو سپریس کرنے والا اور دبانے والا اور ظلم کرنے والا ہے. تو یہاں جتنے دن وہ ہٹے اتنے دنوں میں یہاں نظام اور سسٹم بدل گیا. یہ اللہ کی مدد تھی, یہ اللہ کا فضل تھا. اس میں ان کی ایفرٹس تو شامل تھیں, کوششیں تو شامل تھیں, لیکن وہ کوششیں سب کچھ بدل دیں
یہاں پر اس میں پورے طریقے سے اس معاملے میں وہ با اختیار نہیں تھے، یہ اس میں اللہ کا فضل ہوا اور ان کو بہت بڑا نتیجہ ملا جب وہ باہر آئے تو۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، پھر یہ ہیں وہ لوگ ایسے ایمان لانے والے اور اس کے مطابق ایسے عمل کرنے والے کہ جن کے لیے وہ جنتیں ہوں گی جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی، جن کے لیے جنت کے لفظی معنی باغ، اور یہ خوشی کی انسان کی خوشی کی کیفیت و خوشی کی جگہ ہوتی ہے باغات کے اندر۔ جنت کے سلسلے میں جنت اور جہنم دونوں، ان کے لیے جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور یہاں بھی کچھ اس آیت میں بھی آگے یہ 31ویں آیت جو آ رہی ہے اس میں بھی کچھ تفصیلات ہیں، یہاں اس کے علاوہ بہت ہیں۔ وہ ساری کی ساری متشابہاتی ہیں، وہ سب النکرت بھاشا میں ہیں، بالکل صحیح کیفیت اس کی سمجھی نہیں جا سکتی۔ جس چیز کو انسان نے نہیں دیکھا یا جس کا تجربہ نہیں کیا اس کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ سمجھایا جاتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کا اسے ایکسپیرینس ہو چکا ہے، ان چیزوں کے ذریعے اسے سمجھایا جاتا ہے۔ میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے، اسی کو پھر دوہرا رہا ہوں کہ ایک کیلے جیسی چیز کو بھی جس نے نہیں کھایا وہ اس کا ٹیسٹ نہیں بتا سکتا، دنیا کے کسی زبان میں الفاظ نہیں۔ اور جس نے گوشت نہیں کھایا، میٹ نہیں کھایا، اس کو اس کا ٹیسٹ نہیں بتایا جا سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔ سمجھانے والے اسے سمجھاتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے، حالانکہ ذرا سا بھی کٹہل کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ یہ دیکھتے ہیں یہ کیا جانتا ہے، اس میں سے ایک چیز چھانٹتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، حالانکہ ویسا نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ہی جن چیزوں کا، یہ وہ چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں دنیا میں ہر وقت، دنیا کی کسی زبان کے اندر اس کو سمجھا نہیں سکتے کہ کیلا کیسا ہوتا ہے کھانے میں، ذائقہ ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے اس کا، کھا کر دیکھ لو ایسا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو جن نعمتوں کو انسان نے دیکھا نہیں، اور دیکھ لینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں کیا، جن کا انوبھو نہیں کیا، انوبھوتی نہیں کی، وہ نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو جو کچھ آپ جانتے ہیں، جو انسان جانتا ہے اپنی زبان میں، ان کا نام لے کر بتا دیا جاتا ہے کہ ایسی ہوتی ہیں، حالانکہ ویسی نہیں ہوں گی۔ وہ کہاں انار ہوں گے، انجیر ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، یہ ساری چیزوں، ان تمام چیزوں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد اتنا اور کہہ دیا وہ اتو بھی متشابہہ، یہ نہیں ہوں گی، ان میں سے کچھ نہیں ہوگا جتنی تمہیں بتائی جا رہی تھی، ان کے متشابہ ہوں گی۔ یہ مثال دے رہے ہیں ان سے ملتی جلتی کہ تمہیں کچھ کانسیپٹ آ جائے، ورنہ وہ یہ نہیں ہوں گی۔ یہ جو نام لے کر ان سے جو تم چیزیں یہاں سمجھ رہے ہو وہ نہیں ہوں گی، وہ اس سے بالکل مختلف ہوں گی، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایک چھوٹے سے فقرے میں اتنی سی بات کہہ دی کہ وہ اصل میں وہ نہیں ہوں گی جن کے نام لیے گئے، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد درمیان میں ایک عالم برزخ ہے، ایک گیپ ہے بیچ میں، آخرت سے پہلے، جس دن سب کو اکٹھا کرنے کے بعد پھر فائنل حساب ہوگا۔ اب اس حصے کو بھی کسی نے ایکسپیرینس نہیں کیا تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا ہے۔ برزخ اس کا نام اسی لیے، برزخ مانے ایک پردہ اور آڑ کے اگر صحیح کیفیت اس کی معلوم ہو جائے تو پھر وہ آڑ ہی نہیں بچی، سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ تو اب حدیث کے اندر، حدیثوں میں مختلف چیزیں سمجھائی گئیں، ان لوگوں کو جو تکلیف میں رکھے جائیں اس پیریڈ میں، جن کو کچھ سزائیں، تکلیفیں بھی ملیں گی، کچھ سزائیں بھی ملیں گی، ان کی کیفیت بتانے کے لیے کہا کہ ایسا ہوگا کہ قبر اتنا دبائے گی جیسے پسلیاں توڑ دے،
ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. اب ایک ایک جگہ بہت سے لوگ دفن ہیں. قبر اگر ایک کے لیے تنگ ہوگی تو سب کے لیے ہو گئی. یہی مادی قبر. جنت کی کھڑکی اگر کسی کی قبر میں کھل گئی تو وہاں جتنے اس جگہ پر اس اسپاٹ پہ جتنے لوگ دفن ہیں سب کے لیے کھل گئی, چاہے وہ برے تھے چاہے اچھے تھے. اور پھر یہ عذاب قبر, اصل میں قبر لفظ برزخ سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے قبر کا لفظ استعمال کیا لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. ورنہ یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ اگر اس کو ہم یہی قبر سمجھیں تو یہ تو صرف مسلمانوں کے ہاتھ رہ گیا. یہ ہندو تو صاف بچ جائیں گے, ان کو ہوگا ہی نہیں, صرف مسلمانوں کو ہوگا. اگر یہی قبریں ہوتی ان کی قبریں نہیں ہوتی. تو اب کوئی مسئلہ نہیں کہ جہنم کی لپٹیں اس کے اندر آئیں گی, کوئی مسئلہ نہیں کہ وہاں سانپ بچھو ڈسیں گے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں گرم ہوائیں آئیں گی, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تنگ کرنے کے بعد ان کی ہڈیاں کچلی جائیں گی. یہ تو حساب کے دن تک بچ گئے, قبر ہی نہیں ہے. اور یہ ساری مصیبتیں مسلمانوں پر آ گئیں ساری, اگر اس کو یہی قبر مانا جائے تو. یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ وہ لوگ قبر کو جانتے تھے کہ بھئی آخری یہاں سے جانے کے بعد یہاں پہنچ گئے, اس دنیا سے جانے کے بعد یہاں پہنچ گئے, قبر کو جانتے تھے. تو کیفیات وہ چیزیں وہ بتائیں گی کہ ایسی کیفیات ہوں گی. اب کیسے ہوں گی وہ وہاں کے جیسے کچلے جا رہے ہیں وہ عالم برزخ میں جہاں پہ بھی ہیں, تو ایسے کچلے جا رہے ہیں جیسے کسی جگہ دبا کر ہڈیاں کڑکڑا جائے, ٹوٹ جائیں, ان کی پسلیاں ٹوٹ جائیں. تو یہ طرح طرح کے جیسے مختلف زہریلے جانور کے ڈسے جانے سے تکلیف ہوتی ہے, ان تکلیفوں سے گزریں گے. ان تکلیفوں سے گزریں گے کہ جیسے جہنم کی کھڑکی کھل گئی ہو. یہ الفاظ صرف ایک, یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف ایک مثال تمثیلی ہیں, النکرت بھاشا کے اندر ہیں. اس لیے کہ جس چیز کو انسان نے, جس کی انوبھوتی نہیں کی, جس کو ایکسپیرینس نہیں کیا, وہ سمجھائی نہیں جا سکتی. تو یہ سب مثالیں ہیں. اس دنیا سے جانے کے بعد کی جتنی چیزیں ہیں, چاہے وہ عالم قبر اور عالم برزخ ہے, چاہے وہ جنت اور جہنم ہے, ان کو بالکل صحیح انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. تو اس زبان کا استعمال کیا جاتا ہے جسے وہ جانتا ہے. جنت میں نہروں کا بہت ذکر ہے, نہریں ہوں گی. انسان کی زندگی کے لیے پانی بے پناہ ہے میں, اور ساری بستیاں انسان نے وہیں بسائیں جہاں پانی ہوتا تھا, ندیوں کے کنارے, دریاؤں کے کنارے. نہ صرف یہ کہ پانی زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے, پانی صحت کو, ایک مزاج کو ایک تازگی دیتا ہے, خوشگواری پیدا کرتا ہے جہاں پانی ہوتا ہے. آپ بھی یہاں سے کہیں جاتے ہیں, اب بستیاں بڑی ہو گئیں تو دراصل دریاؤں سے اور سمندر سے تھوڑا فاصلے پر ہو گئیں. جب آبادی بڑھی تو پھر لوگ جاتے ہیں وہاں پر گھومنے کے لیے کہ جہاں دریا ہے, جہاں ندی کا کنارہ ہے, جہاں بیچز ہیں, اور وہاں پہنچ کر طبیعت میں ایک خوشگوار احساس ان کے پیدا ہوتا ہے. بھئی تصویروں میں دیکھا کیسا ہوتا ہے, لیکن اس سب کو چھوڑ کر وہیں جا کے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ ایک خوشگوار احساس پیدا کرتا ہے. ان جنتوں کے تحت نہریں بہتی ہوں گی, پانی کی کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی, اور خوشگواری میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی. اب کتنی نہریں کا, دودھ کی بھی نہریں ہوں گی, شہد کی بھی نہریں ہوں گی, اور جن چیزوں کو یہاں پر زیادہ اچھا سمجھتے تھے اور جس کلچر کے اندر گھی اور دہی کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے, وہاں ویدوں میں کہا گیا دہی کی نہریں ہوں گی, گھی کی نہریں ہوں گی. وہاں پر یہ کہا گیا یہاں کا دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی. یہ الگ الگ لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے. تو ایسا نہیں کہ اب یہ نہر جاری ہے, جا کے اس میں سے ایک پوری نہر جاری شہد کی, اس میں سے ایک ٹن نکالنا ہے, کتنے دن کھائیں گے؟ اب یہ پوری نہر کا کیا ہوگا؟ آپ کی زبان میں بولتے نہیں بولتے کہ فلاں کے راج میں تو دودھ دہی کی نہریں بہ رہی تھیں, کہتے ہیں ایبنڈنس میں, کہ اتنا ہے کہ انسان کی ضرورت چاہے جتنی ہو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا, اسے کہتے ہیں نہریں بہ رہی تھیں. تو پانی تو ہوگا ہی, جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ بالکل اپنے ہاتھ پر اپنی اپروچ کے اندر ہوگا. تو سب سے اہم چیز پانی ہے, اس لیے پانی کا بہت زیادہ ذکر کیا کہ پانی کی نہریں بہت
وہاں پر ایبنڈنس کے اندر ہوں گی، کثرت سے ہوں گی ان کے تحت. یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. پھر ایسے ہی تمثیلی زبان میں پھر آگے چیزیں کہیں. سونے کے کنگن، ریشم کے کپڑے، اور نظروں پر زیادہ اچھا اثر چھوڑتا ہے سبز رنگ اس رنگ کے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے تخت کے اوپر. یہ سب تمثیلی زبان ہے. یہ کہ کو کیا تصور کر سکتا ہے انسان کے عیش سے رہنے کے اور ٹھاٹ سے رہنے کا؟ کیا کیا تصور کر سکتا ہے؟ اب تم اس سے آگے کا کیا تصور اور کرو گے کہ بیٹھے میں تخت کے اوپر جو چاہا وہ وہاں پر آ گیا، نہریں بہ رہی ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے، زبان سے جو نکالا پورا ہو گیا، سونے کے زیور پڑے ہوئے ہیں، سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تکیے لگائے ہوئے بیٹھے، کپڑے ریشم کے ہیں. کہ جو آسائش کی اور آرام کی جو میکسیمم زیادہ سے زیادہ کانسیپٹ تصور تمہارا آ سکتا ہے وہ انہی چیزوں کا تو ہے. اب اس سے آگے کیا ہے؟ لیکن وہ یہ سب نہیں ہے. یہ مثال کے لیے ہی، تمہارے بتانے کے لیے ہے، تمہاری کوئی سمجھ میں آ جائے وہ کیفیت کیا ہوگی. اس سے جتنی ذہن میں فرحت و تازگی ہوتی ہے، اس سے کہیں آگے بڑھ کر کچھ جو چیزیں ہوں گی اس کو نہیں بتایا جا سکتا. یہ آخرت کی زندگی کی بات ہوئی. اس دنیا سے جانے کے بعد جو آخرت ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی آگے یہ اپنی تمہاری زندگی ایسی کہ جو جس سے ایسی ہوگی کہ جو کچھ بہت آرام کی، بہت سکون کی، بہت فرحت بخش، بہت تازگی والی، یہ ان لوگوں کو ملے گی. الٹیمیٹ انجام ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. لیکن وہ ٹیسٹ اور آزمائشوں سے گزرنے کے بعد یہاں اس دنیا میں بھی اور پھر وہاں پر اس دنیا کے بعد پھر وہاں آخرت میں تو یہ ملے گا ہی. نعم الثواب، یہ کتنا اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور پھر وہاں پر رہنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے یہ کتنی اچھی. اس سے زیادہ کوئی سنتلت، کوئی بیلنس، کوئی جگہ ہو سکتی ہے، کوئی آرام گاہ ہو سکتی ہے. یہ بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. اور ایمان لانے کا مطلب آپ لوگ سب جانتے ہیں. ایمان لانے کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ کہا کہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں. جنہیں پورا اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے قانون پر اگر عمل نہیں کیا تو تباہ ہو جائیں گے، اللہ کے قانون پر اگر عمل کیا تو یہ نتیجہ نکلے گا، تو پھر اسی کے مطابق پھر ان کے عمل بھی ہوتے ہیں، ان کو پھر یہ بدلے ملتے ہیں. اس دنیا کے اندر بھی کامیابیاں آزمائشوں سے گزرنے کے بعد، اور پھر اس دنیا کے بعد جو آخرت ہے وہاں ایسی نعمتیں کہ جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد پھر ایک مثال پیش کی. ایسا نہیں کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے، اس لیے کہ پہلے کا وضرب لہم مسئلہ، تمہیں اچھا انہیں مثال سے سمجھاؤ کہ مثلا دو لوگ ہیں، رجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا. ان کے اس میں سے ایک ایسا ہے کہ اس کے پاس ایک نہیں دو باغ ہیں، اس میں اعناب کے انگوروں کے باغ ہیں، اس کے چاروں طرف کھجور کے پیڑ ہیں، اور ان کے درمیان میں کھیتی بھی ہے. یہ بڑا پراسپیرس ہے. کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، اور دونوں باغ خوب بڑے اچھے پھلتے ہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. وفجرنا خلالہما نہرا، درمیان میں سے نہر بھی بہ رہی ہے ان کے دونوں باغوں کے درمیان میں سے. وکان لہ ثمر، اب پھر جب کھیتی کٹی تو اس کو جب باغ کا پھل آیا تو وہ سب اس کے ہاتھ آ گیا. فقال لصاحبہ، تو اس نے دوسرے سے کہا، جن دو لوگوں کی مثال دی گئی ہے کہ آگے اس مثال کو سمجھو کہ کوئی اتنا پراسپیرس ہو، دوسرے سے اس نے کہا وہ یحاورہ، بات چیت کرتے ہوئے کہا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تو تم سے بہت اوپر ہوں، اسٹیٹس میں تمہارا میرا کیا مقابلہ، میرے پاس پاور بھی بہت ہے، سپورٹ کرنے والا جتھا بھی میرا بہت بڑا ہے. اب مال ہوتا ہے تو پھر وہ جتھا بن جاتا ہے، وہ بہت بڑا ہے، اور میرے پاس مال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، مطلب میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے.
وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو یہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، تو کہنے لگا کہ میری محنت کا پھل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ جب میں نے محنت کی تو یہ کبھی ختم ہوگی. میرے جو کچھ میں نے کرم یہاں پر کیا اس کا رزلٹ مجھے مل رہا ہے، میں نے اس کے لیے کام کیا ہے، جب میں نے اس کے لیے کام کیا تو ختم کیسے ہو جائے گا یہ؟ میں ایسا نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہوگا کبھی، یہ تو رہے گا میرے پاس ہمیشہ. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور جب اس کے اندر آسائش کے اندر اور آرام کے اندر وہ گیا تو اس نے آخرت کا بھی انکار کیا. اور اصل میں تو یہ بات ہو رہی ہے اس آخرت کی، اس دنیا میں جو آگے آ رہا ہے. ساتھ مثال کے اندر میرے برے دن کبھی آئیں گے، اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساتھ وہ گھڑی کبھی قائم ہوگی. تو اصل میں تو اصلاً یہ اس مثال میں اس دنیا کے دیکھے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے برے دن آئیں گے، اس لیے کہ میں نے اس کے لیے محنت کی ہے، اب اس محنت کا پھل مجھے مل رہا ہے یہاں پر، تو میرے برے دن کبھی آ نہیں سکتے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مجھے اپنے رب کے پاس کبھی لوٹایا بھی گیا تو پھر اس سے بہتر جگہ پاؤں گا. اور یہ الفاظ بھی اصلاً تو اسی دنیا کے لیے ہیں، ہم اس آخرت کے معنی بھی لیتے ہیں دنیا کے بعد والی، کہ اگر میرے رب کی طرف لوٹائے جانے کا مطلب میرے رب جو کچھ مجھے رزلٹ یہاں دے گا، اگر اس سے مختلف کوئی رزلٹ دے گا تو وہ اس سے اچھا ہی ہوگا، اس سے برا نہیں ہو سکتا. اگر اس سے برا کوئی نتیجہ جیسا مجھے ملا ہے اس سے مختلف بھی اگر ملنا ہوا تو اس سے بھی بہتر ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں. اور میرے ہاتھوں کی، میری قوت بازو کی کمائی ہے، میری محنت ہے، یہ میری اپنی محنت ہے. قال له صاحبہ وهو يحاورہ، بات چیت چل رہی تھی، جس سے وہ کہہ رہا تھا وہ دوسرا شخص جو اس وقت ان کے ساتھ تھا، دوست اس کا کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ اس کی ناشکری کر رہے ہو، کیا تم اس کی ناشکری کرتے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، اسپرم سے، اور پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک کر کے ایک انسان بنا دیا. کہا کہ اپنی حقیقت پہ غور کرو، تھا کیا تمہارے پاس؟ جب آئے تھے دنیا میں تو کیا لے کر آئے تھے؟ اور اس دنیا میں آئے تھے تو پھر انسان تو تھے اس وقت. اس سے پہلے کی جو تمہاری ہسٹری، اس سے پہلے تم خالی اسپرم تھے، اور اس اسپرم سے بھی پرانی ہسٹری یہ ہے کہ تمہیں یہیں کے جو بے جان چیزیں ہیں، بے جان جو میٹیریل ہے، مادہ ہے زمین کا، تمہیں اصل میں اس سے فارمیشن تمہاری ہوئی تھی، مٹی میں سے نکلے. اب ایک ایسی بوند اسپرم کی یا نطفے کی کہ جس سے گھن کھائے کوئی، تمہارے جسم پہ لگ جائے تو اسے دھو، ناپاکی جو محسوس ہو، تم وہ تھے. وہ قطرہ تمہارے کھانے میں گر جائے تو کھانا پھینک دو. اب اس سے ایک انسان بن گیا تو اسے بچے کو چومتے چاٹتے ہیں. یہاں سے تمہیں انسان بنایا، تم باغ کی بات کر رہے ہو کہ تمہاری صلاحیتوں کا ہے. تمہاری صلاحیتیں خود کہاں سے آئیں؟ تھے کیا تم مٹی تھے، وہاں سے الگ الگ عناصر، الگ الگ ایلیمنٹس تھے، ان کی فارمیشن ہوئی اور پھر اس کے ساتھ روح کا میل ہوا. اب ایک انسان آ گیا سامنے، تم وہاں سے دیکھو لے کر کے آئے تھے. یہاں سب کچھ تمہارا پھل ہے، تمہارا اپنا ہے. یہ تم ناشکری کی باتیں کر رہے ہو کہ سب میری صلاحیتوں کا ہے. تمہاری صلاحیتیں کہاں سے آئیں؟ یہ تم اس کی ناشکری کر رہے ہو. لیکن هو اللہ ربی، مجھے ربی، میرا رب مجھے ایوالو، میری پرورش کرنے والا، مجھے بڑھانے والا، تو پھر میں سمجھتا ہوں وہی ہے سب کی. اس کے بعد یہاں پر اس دنیا کے اندر اللہ نے ٹیسٹ ایسے ہی رکھا ہے کہ دس ٹیسٹ ہیز بین کریٹڈ تھرو انیکویلٹی. اس دنیا میں سب ایک جیسے نہیں ہے، سب کو ایک جیسی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے، ایک جیسی شکل صورت نہیں ہے، ایک جیسا قد نہیں ہے، ایک جیسی ذہانت اور انٹیلیجنس نہیں ہے. اگر یہ سب ہوتی تو پھر کسی کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، سب برابر ہوتے. تو کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا.
تو جسے کم دیا خالی اس کا امتحان نہیں ہے، جسے زیادہ دیا اس کا بھی امتحان ہوگا کہ میرا بھی امتحان تھا، تمہارا بھی امتحان تھا، تم اس امتحان میں فیل ہو رہے ہو. اور میں جتنی اللہ نے صلاحیت دی تھی اس کے حساب سے محنت کرتا ہوں، اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. نہیں ہے صلاحیت اس درجے کی کوئی، تو میں اس ہوس میں پڑوں کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے چوری چکاری سے اب لے لینا ہے، میں اس محرومی کو اپنی زندگی کے اوپر طاری ہو جانے دوں کہ میری جتنی بچی کچھ صلاحیتیں وہ بھی برباد ہو جائیں. تو وہ میرا رب ہے، وہ مجھے جیسے بھی رکھے، جتنی اس نے دی ہے اس میں اپنے پورے کام کروں گا. ولا اشرک بربی احدا، اور میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا. یعنی جو قانون اس نے بنائے میں اس میں سے کسی کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ بھی قانون ہے کہ بھی اس نے مجھے تم سے کم صلاحیت اور کم اپارچونٹی تو کم موقع دیے تھے، میں اسی کے لمیٹیشنز کے اندر میں اپنی کوششیں کرتا رہتا ہوں. میں کسی طرح کا دوسرے جو اصول ہیں، دوسرے قانون ہیں، ان کے ذریعے مجھے زیادہ مل جائے گا، میں ان کی کوئی کوشش نہیں کرتا. اور سارے ان اصولوں کی پابندی کرتا ہوں، وہ شرک ہو جائے گا. اس کے قانون کے اندر، اس کے دیے ہوئے اصولوں کے اندر کچھ اور ملا دینا، تو میں اس کی کوئی کوشش نہیں کرتا. وہ میرا رب ہے. یہاں پر اس نے ایسے امتحان رکھا ہے، تم امتحان میں فیل ہو رہے ہو. تمہیں جو کچھ دیا وہ سب کچھ تمہارا نہیں تھا، اس کے اندر کچھ اوروں کا بھی حصہ تھا. وہ تمہاری اپنی صلاحیتوں، تم نے کوششیں کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ صلاحیتیں بھی اللہ کی دی ہوئی تھیں، اس کی دی ہوئی تھیں. تو اب تمہیں جو کچھ بھی یہاں پر جیسے رہنا ہے وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے رہنا، یہ توحید ہے، ورنہ پھر شرک ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو ایسا شرک نہیں کرتا، میں اس امتحان میں کامیاب ہو رہا ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تم فیل ہو رہے ہو. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تم جب اپنی جنت میں داخل ہوئے، اپنے باغ میں داخل ہوئے، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ، اللہ کے سوا کوئی قوت والا نہیں ہے؟ یعنی ان نعمتوں کو اللہ کی طرف تم نے ریفر کیوں نہیں کیا؟ جب تم اس کی دی ہوئی چیزوں سے فیضیاب ہوئے، اس کے دیے ہوئے نتیجے سے تم نے خوشی حاصل کی، تو تم نے اس کا شکر ادا کیا ہوتا اور اس بات کو ریکگنائز کیا ہوتا کہ یہ اس نے ہمیں عطا کیا. یہ صلاحیت بھی اوریجنلی اس نے دی تھی، پھر الگ سے بھی اللہ کے فضل کی ضرورت ہے. گزر چکا نا پہلے یہ اصول، کہ تم نے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں، اللہ کا فضل ہوتا ہے جو ملتا ہے وہ بھی تمہیں ملا، اللہ کی طرف سے صلاحیتیں بھی عطا ہوئی، تمہاری محنت بھی تھی، تم خالی اپنی محنت پر کر رہے ہو. تمہیں اس بات کو، اس پراسپیرٹی، اس وقت جو تمہارے اچھے حالات ہیں اس میں تمہیں اس چیز کو ریکگنائز کرنا چاہیے تھا. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، اور تمہاری نظر پر یہ ہے کہ اب تم اونچے ہو گئے، بڑے ہو گئے، اور میں کمزور ہوں، میرے پاس یہی تو اس نے شروع کی تھی بات کہ میں برابر نہیں بچا تمہاری نظر پر یہ ہے. یہ جو چیزیں تمہیں، اس کی وجہ سے تمہارے اندر تکبر ایک پیدا ہو گیا، مال کم ہے، جتھا تمہارے پاس بہت بڑا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے اور اللہ کا فضل نظر نہیں آ رہا. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، یہ تو میرے رب کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے آگے، اس لیے کہ میں اس کا شکر گزار ہوں، میں لگاتار محنت کرتا رہوں گا. تو کم صلاحیت والے بھی زیادہ حاصل کر لیتے ہیں ان سے، اور زیادہ صلاحیت والوں کی چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. صلاحیتیں ہیں لیکن انہوں نے عیش و عشرت میں پھر اس سے جو مزاج بنتے ہیں وہ بھی رزلٹ ہوتا ہے اس سے جو ذہن بنتا ہے عیش و عشرت کا اور اڑانے کا اور بے پرواہی کا اور لاپرواہی کا اور دیکھ رہے کہ وہ جو مزاج بنتا ہے اس سے بھی چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. حالانکہ صلاحیتیں ہیں، اور کم صلاحیت والے لگاتار لگ کر آگے نکل جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب جو ہے آگے یہ نکلے کہ میں تم سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے بھی کہیں بہتر مجھے دے دے، یہ بھی ممکن ہے. تو اس نے کہا کہ میں اس کی ہرس نہیں کر رہا، لیکن مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، میں کرتا رہوں گا، جو کچھ مجھے اس کے مطابق ملے گا ممکن ہے اس سے بھی زیادہ مجھے مل جائے. جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہ تم بہت کم ہو، خیرم من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور یہ جو تمہارے پاس جو کچھ ہے، ایک بگولے میں، ایک آندھی میں، ایک سیلاب میں، ایک زلزلے میں جاتا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے. جگہ جگہ یہ تباہیاں آتی رہتی ہیں. ابھی حال میں ابھی کشمیر میں آئی، وہاں سے جو لوگ ریلیف میں سے لوٹ کر آئے ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا ریلیف کے کام میں ان کا کروڑ پتی تھے، میرے پاس آ کے رو رہے تھے کہ کہنے لگے ہم لائن میں کھڑے ہو کے کھانا مانگ رہے ہیں، ہم کروڑ پتی تھے
اور یہاں لائن میں لگے ہوئے آپ سے کھانا مانگ رہے ہیں. ابھی پیسے ہیں ہمارے پاس, بینکس میں بہت کچھ ہے, ابھی یہاں کا تو سب گیا, ابھی بینک میں بہت کچھ ہے, لیکن یہ کھانا تو کہیں نہیں ہے, کہیں نہ وہ کہیں بینک ہے کہ اس میں سے نکال کے کھانا لے آئے, تو بھوکوں مر رہے ہیں. تو اس پبلک کے ساتھ میں جنہیں ہم حقیر سمجھتے تھے, ہم لائن میں لگے ہوئے اور اپنے نمبر سے تم سے کھانا لے رہے ہیں, کہ یہ اس کے اوپر یہ آنن فانن منٹوں میں ختم ہو گیا سب, آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے. یہ دنیا میں کتنے جگہ جگہ پر ہوتا رہتا ہے کہ سب کچھ تھا, ختم ہو گیا. اور قوت بازو اور صلاحیت اور عقل, ایک اٹیک ہوتا ہے پیرالسس کا, سب ختم. تھوڑے دن گھر والے علاج کراتے ہیں, خود تو علاج کرانے کے قابل بھی نہیں بچتے, اٹھا کر لے جاتے ہیں اس اسپتال اس اسپتال, وہاں 3-4 دن تو 24 گھنٹے سرانے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں ہر ایک کو. پھر وہ ایک آدھ اٹینڈنٹ کو چھوڑا بھی چکر میں رہتے ہیں, کوئی اور اٹینڈنٹ مل جائے وہاں پر, پھر کبھی کبھی خیریت لے لیں گے اگر لمبا عرصہ ہو گیا. بعض وہ لوگ بھی ہیں کہ جو 1-1 سال اور اس سے زیادہ کوما میں, تو سارے لوگ کیسے پڑے رہیں گے. زندگی ان کی چلتی رہتی ہے, ان کے فنکشن بھی چلتے ہیں, ان کی خوشیوں کے موقع بھی چلتے ہیں, ان کی آتی ہے. پر ایک کبھی کبھی بیمار ہے, اس کی یاد آ جاتی ہے, وہاں کوئی دیکھ بھال کر رہا ہے, کبھی کبھار اتفاق سے فون کر کے خیریت پوچھ لیا, کوئی چلا گیا, تو یہ پھر جتھا بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی سیکنڈوں میں ہوتا ہے. کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی آفت آ جائے, تمہارے باغ کے اوپر کوئی آ جائے, تم نے اس سے نہیں ڈرتے تم, یہ جو ناشکری کر رہے ہو, اس لیے کہ ساری چیزیں تمہارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اللہ کے فضل کی ضرورت تھی, وہ اگر ہٹ گیا تو یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے. فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا, یہ سب تمہارا چٹیل میدان بن سکتا ہے. اور تُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا, پہلے یہ نہریں کو کاٹ کر لوگ نکال کر نہیں لا پاتے تھے, اب جیسے نہریں بنا لیتے ہیں. تو پھر کسی دریا میں سے پھوٹی ہے, تمہارے باغ کے درمیان میں سے جاری ہے, دریا اپنے راستے بدل دیتے ہیں. دریا کا واٹر لیول اونچا اور نیچا ہو جاتا ہے, اس سے نہریں ختم ہو جاتی ہیں. اگر واٹر لیول کچھ کم ہو جائے ریور کا, تو وہ نہر خشک ہو جاتی ہے, جو فطری نہر بنی ہوئی تھی ختم ہو جاتی ہے. یہ نہر کا پانی تمہارا غائب ہو جائے, یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں. اور پانی ختم ہو جائے, تو چونکہ وہاں پر نہر کا ذکر تھا تو اس لیے مفہوم یہ ہے, ورنہ پانی ختم ہو جائے, تمہاری زمین کا پانی غائب ہو جائے, اتر جائے, یا ہو رہا ہے غائب, جگہ جگہ واٹر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. پانی بہت تھا, واٹر لیول ڈاؤن ہو گیا, ختم ہو گیا. تو یہ تمہاری نہر, اس کی وجہ سے تمہارے باغ سیراب ہو رہے ہیں, نہر ختم ہو سکتی ہے تمہاری. پھر تمہارے بس کی بات نہیں کہ اس کو تم واپس لے آؤ. ارے آج نہیں لا پاتے, برسوں کے سارے دنیا کتنا ترقی کر لی, اور کتنا ہمارے پاس کیسے کیسے سائنٹیفک ذرائع آ گئے, اور مینز آ گئے, اور امپلیمنٹس اور گیجٹس آ گئے. اس کے بعد برس لگ جاتے ہیں. کوئی چھوٹی سی, کوئی تھوڑے سے کسی جگہ پر اگر نہر نکالنی ہے تو وہ 20 سال لگ جاتے ہیں نہر بننے کے اندر, اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو اتنی ترقی کے بعد ہے. کہا کہ تم چاہو کہ اس نہر کو لے آؤ, پھر اس کے بعد پھر وہ نہریں بھی بیکار ہو جاتی ہیں, دریا راستہ بدل دے تو دریاؤں کے راستے روٹس بدل جاتے ہیں. اگر تم چاہو کہ یہ نہر تمہاری بہ رہی ہے, اللہ نے یہاں پر بہا دی, یہ اللہ کا فضل تھا, اس نہر کا پانی غائب ہو جائے, یہ نہر ختم ہو جائے, جس کی وجہ سے تمہارا سیرائی ہے. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, پھر اس کا جتنا ثمر تھا اس سب کا احاطہ کر لیا گیا, اس کو اللہ کی پکڑ آئی, ختم ہو گیا. وہ ایسا ہوا اس کے ساتھ میں. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا, اب اس کے بعد اللہ یاد آتا تھا, ہاتھ ملتا تھا, اپنے ہاتھوں کو ملتا تھا, یہی اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. وہی خاویۃ علی عروشها, اس کے ایسا ساری کھیتی ایسی تھی کہ جیسے اپنے چھپروں کے اوپر الٹ گئی. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا, اور پھر یہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا, اس کی ربوبیت میں شریک. یہ بھی ربوبیت میں شرک ہوا کہ میں کر رہا تھا, سب کچھ میرا کیا ہوا تھا, تو کاش میں, اصل تو رب وہ تھا, پرورش کرنے والا وہ تھا. نے کہا کاش میں ایسا نہیں کرتا. یہ مثال دی ہے, کوئی واقعہ نہیں ہے, کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے. تاریخ میں ہوتے رہتے ہیں یہ واقعات, چاروں طرف ہیں, اس میں سے مثال نکالی تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر 2 شخص ہوں, ایک ایسا ہو وہ شیخی بگار رہا ہو, اور یہ دوسرا اس شکر کے اوپر ہو جس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں بڑھ جاؤں, اللہ کی مرضی, میں تو اس کے قوانین پر عمل کرتا رہوں گا, تم اس پر اکڑو مت, ممکن ہے تباہ ہو جاؤ. اور پھر مثال ہے اللہ کی طرف سے, اور پھر وہ ہو گیا تباہ. اب تباہی جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد کہتا ہے کاش میں نے ایسا نہیں کیا, پھر لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے, پھر ہاتھ پھیلاتا ہے. جب برے دن آ جاتے ہیں کہ
مجھے اللہ تباہی تو آ چکی، مجھے بچا لے، اب تباہی تو آ چکی. تاکہ یہ ہے مثال. وَلَن تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ، اب کوئی جتھا نہیں تھا جو اس کی مدد کو آتا اللہ سے ہٹ کر، من دون اللہ وما کان منتصرا، اور خود اس کے ایسے حالات نہیں بچے تھے کہ ان حالات کو وہ فیس کر سکتا، اپنی مدد خود کر سکتا، ایسے اس کے حالات نہیں بچے. یہ مثال اللہ نے رکھی ہے. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَیرٌ ثَوَابًا وَخَیرٌ عُقْبًا. یہ ہے مثال جس سے تمہاری یہ بات سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اصل میں سرپرستی، ولایت، اصل سرپرستی جو ہے وہ تو اس کی ہے جو حق ہے. حق وہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، حق وہ جس کے اندر کمی نہیں، کبھی کمی نہیں ہوگی ذرا سے بھی. الحق اللہ کا ایک نام، اللہ کی ایک صفت، اللہ کا ایک گن، اس کا اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے الحق، کہ ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی. باقی کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کے اندر کمی نہیں ہوگی، جس کی کوئی ضرورت، جس کو کوئی نیڈ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان پیغمبروں کو جو چیز، جو ان کو میسج بھیجا وہ الحق ہے، کبھی کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن خود ان کی بشریت، جو ان کی ذات ہے، اس کے اندر انسانی کمزوریاں ہیں اور ویکنیسز ہیں. وہ بچے ہوتے ہیں تو ماں باپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ ان کو باہر بھیجا گیا کہ بھئی دودھ تم پلاؤ وہاں پر اس ماحول سے. دائی حلیمہ کے وہ ان کو آ کر لے گئیں کہ تم ان کو وہاں لے جا کر یہاں کے آب و ہوا میں کہیں کوئی بیماری نہیں لگ جائے. تو پھر یہ بچے ہیں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، جہاں دوسرے انہیں پکڑتے ہیں، سنبھالتے ہیں، سمجھاتے ہیں. پھر ان کی آگے اولادیں ہوتی ہیں. اللہ کو اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے. یا اولاد سے اگر بڑھاپے میں اپنے پاس بہت کچھ ہے تب بھی فزیکلی سہارے کی ضرورت ہے. اچھا پھر اگر یہ نہیں بھی ہو کہ ہم نے بہت سے سرونٹ رکھ لیے، اس کے بعد بھی ایک سائیکالوجیکل، ایک نفسیاتی کمی محسوس ہوتی ہے کہ میری اولاد نہیں ہے. اگر خالی نوکر چاکروں سے کام چلا لیا، پیسے بہت ہیں تو. اور اس کے بعد پھر ایک وراثت چلتی ہے، ایک نام چلتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، یہاں پر نکلا، اس سے باپ کا نام چلتا ہے کہ فلاں والد تھے ہمارے، فلاں بڑے تھے. تو یہ ایک ہماری خالی مال کی وراثت نہیں، بلکہ ایک انسان کو پیدا کیا ہے ایک سماج کے بیچ میں. اس سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کچھ تعلق کے رشتے ہوتے ہیں. انسان کو اس کی بڑی ضرورت ہے، وہ خالی ایک مشین نہیں ہے انسان. تو اولاد ایک نیڈ ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے. اب اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے نام چلے گا آگے، کیسے وراثت آگے بڑھے گی، کون بڑھاپے میں سہارا بنے گا. تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ الحق ہے، اس میں کوئی چینج نہیں آتا کسی طرح کا. یہاں یہ کم از کم یہ بھی ایک کمزوری اور ویکنیس ہوئی کہ بے ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اب دے دیجیے اولاد، آپ کے تو ہاتھ میں ہے. اور 80 سال کی عمر تک لگاتار کرتے رہے. جب 60 سال کے ہو گئے تب بھی نہیں چھوڑی، جب 70 کے ہو گئے تب بھی، جب 75 سال کے ہو گئے تب بھی نہیں چھوڑی. دعا کر رہے ہیں کہ آپ کے تو ہاتھ میں، آپ اب بھی دے سکتے ہیں. اب اللہ کے نبی تھے، یہاں پر جو کام کرنے آئے تھے وہ کرتے رہتے. اور یہ دعا ضروری کیا تھی کہ نہیں ایک اولاد بھی دے. 84 سال کی عمر میں اولاد ہوئی. حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے اور وائف ان کی ایسی ہو گئی کہ اب کوئی جسمانی طور پر کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ان کی اولاد ہو سکتی ہے. دعا کی انہوں نے، اللہ نے ان کو بھی بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے. تو یہ نیڈ ہے کہ اللہ نے جو ڈیوٹیز دی وہ ہم کرتے رہیں. اس کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں اولاد بھی ہوتی. تو یہ نبی کی بھی تمنا تھی، حضرت ابراہیم کی بھی تمنا تھی، حضرت زکریا کی بھی تمنا تھی. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایموشنل ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے انسان کے اندر. اللہ کو ان میں سے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. وہ ہے الحق جس میں کوئی چینج نہیں آتا. انسان کے اندر چینج آتا ہے اور اس کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں، کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو وہ ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق. کہا کہ یہ تمہیں جو مثال دی، اب اس بات کو سمجھ لو کہ وہ الحق جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، اصل سہارا، اصل سرپرست وہ ہوتا ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا. اور ثواب کے اعتبار سے بھی جو اس کی طرف سے ملتا ہے وہی بہتر ہوتا ہے،
اور انجام کے اعتبار سے بھی جو بدلہ ملتا ہے وہ بھی، اور پھر جو آگے جو رزلٹ سامنے آتے ہیں وہ، ان دونوں اعتبار سے جو اللہ کی ولایت ہے وہی بہتر ہے، اللہ کی سرپرستی جو ہے وہی بہتر ہے۔ یہ پورا وہاں سے اس واقعے کے ساتھ میں ترتیب چلی آ رہی ہے کہ اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ میں اب اس سے ریلیٹڈ اصولوں کو اس واقعے کو سنا کر سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ سمجھایا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آ گئی، وہ الحق ہے، تمہاری چوائس ہے کہ چاہو تو قبول کرو اور چاہے تو نہ کرو، تم صحیح راستے کے اوپر چلو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، رزلٹ ملے گا، لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ ہم نے چونکہ یہ کوششیں کی تھیں اس لیے ہر حالت میں، بلکہ بہت سے دوسرے فیکٹرز ہوتے ہیں جو یہاں پر انجام کو بدل سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، اس میں تمہیں اللہ کے فضل کا بھی خیال رکھنا ہے کہ صرف یہ تمہاری محنت سے نہیں ہو گیا کہ وہ پھول جاتے، ایسا بکا پھول جاتے کہ دیکھا ہماری وجہ سے یہ سارا نظام بل گیا، ہم نے کچھ یہاں پر لوگوں کو چھوڑا تھا، عوام کے اندر کچھ ہماری پاپولیرٹی تھی جب ہم روپوش ہوئے تھے، جب ہم انڈر ہائٹ چلے گئے تھے جب ہم، تو اس وقت اور اس وجہ سے نظام بدل گیا، جو ہماری کوششیں تھیں یہ ان کی اپنی ایفرٹس تھیں، وہ اللہ کا فضل تھا کہ فیوریبل حالات ہوئے، ایسے ہوئے۔ تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ جب وہ حالات آ جائیں تو تم اکڑنا شروع کر دو کہ یہ تو سب کچھ ہمارے ہاتھوں کا ہے۔ اللہ کا فضل، اس کا شکریہ ادا کرتے رہنا، اس کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں تکبر نہیں ہو، اس میں ان کے ساتھ میں وہ جن کے پاس کم ہے ان کو حقارت سے نہیں دیکھیں، ان کو تچھ نہیں سمجھیں، اپنی جو اللہ نے اصول بتائے ہیں ان کے اوپر لگاتار کاربند رہیں، اپنے عمل صحیح کرتے رہیں۔ تو پھر اس لیے کہ رزلٹ یہ جو تم سمجھ رہے ہو رزلٹ آ گئی، یہ رزلٹ نہیں ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جس پہ تمہیں ایک رزلٹ ملا ہے۔ یہ پوری دنیا کی زندگی ایک کرم ہے، اس کے اصلی رزلٹ تو پھر آگے آنا ہے بعد کی زندگی میں۔ اب یہ درمیان میں اگر کسی ایک رزلٹ پر پھول گئے تو یہ تو چھوٹا سا ایک اسٹیپ تھا، یہ مورچہ تھا، ایک اصل جنگ جو ہے وہ نہیں جیتی، ایک مورچہ تم نے جیتا، خوش ہو گئے، اگلے مورچے کے اوپر پٹائی ہو گئی۔ تو یہ دنیا تو پوری عمل ہے، یہاں سے گزرو گے پھر وہ زندگی آ رہی ہے کہ جو اصل رزلٹ ہے۔ تو ایسا مت کرنا کہ یہاں پر پھر کسی جگہ پر ایک چھوٹی سی کامیابی کے ساتھ میں تم پھول جاؤ، لگاتار لگے رہنا اور اللہ کا فضل تلاش کرتے رہنا۔ یہ اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ میں پھر ریلیٹڈ جو کچھ چیزیں اللہ نے بتائیں، جو اصول بتائے، جو ساتھ میں اس کے بعد ابھی اور چند چیزیں ہیں، پھر ایک اور اس کے آگے ایک اور اگلی مثال آ رہی ہے، اور مثالوں کے بعد پھر اگلا واقعہ، اگلا جو قصہ ہے ایک تاریخی وہ شروع ہوگا، پھر اس سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں اور جن اصولوں کو جاننے کی ضرورت ہے، جن چیزوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد وہ بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 44 تک ہم پہنچے، آیت 45، آیت نمبر 45 سے زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ۔ سبحان ربک، الحمدللہ رب العالمین۔